السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، پارٹ 2 میں مفتی طارق مسعود دوسرے سوامی نرسنگھانند کا پوسٹ مارٹم پارٹ 2 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم حاضرین، ہم اس کلپ کو چھوٹا چھوٹا اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ اگر بڑا بنائیں گے تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی جس کو ڈاؤن لوڈ کرنا دیکھنا ممکن نہ ہوگا، اس لیے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا رہے ہیں۔ کہ اس ویڈیو میں ایک بندے نے سوال کیا کہ بھائی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوتی تو اب مکہ میں تو 10 ہو رہی ہے، اب جس سے حنفیت گر پڑی، حنفیت ڈھہ گئی، حنفیت ختم ہو گئی۔ اب مکہ سے حنفیت ختم ہو رہی ہے، ویسے تو تھی نہیں وہاں، لیکن جیسے انہوں نے دو لوگوں کو دھوکہ اور مغالطہ دے کے رکھا تھا کہ وہاں 20 رکعت ہوتی ہے، 20 رکعت ہوتی ہے، اصل میں وہاں 20 رکعت نہیں ہوتی تھی، وہاں 10 رکعت ہی ہوتی تھی اور 10 رکعت کی 2 جماعتیں کرا دی جاتی تھی۔ جس طرح عید کی 2 جماعتیں کرا دی جاتی تو کوئی عید کی نماز کو 4 رکعت نہیں بول سکتا، اور جمعہ کی 2 جماعتیں کرا دی جائے تو اس طرح کوئی جمعہ کی 2 رکعتوں کو 4 رکعت نہیں بول سکتا۔ لیکن یہ مقلد وہ ڈھیٹ بے غیرت ان پڑھ جاہل قوم ہے جو 2 جماعت کو 20 رکعت بولتی تھی۔ اب آخری عشرے میں تو وہاں ایک جماعت اور ہوتی تھی 10 رکعت کی، لیکن ان دھوکے باز مغالطے بازوں نے، ان پڑھ جاہلوں نے کبھی اس کو 30 رکعت نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مذہب دھوکہ مغالطہ اور صرف دھوکہ مغالطہ ہے، لوگوں کو الو بنانا دین کے نام پر۔ اب ہم مفتی طارق مسعود کے ایک اور مغالطے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس بنائیں گے، ایک ایک جملے، ایک ایک بات، ایک ایک جملے پر، تاکہ عوام کو بات سمجھ میں آئے۔ آئیے ابھی مفتی طارق مسعود اور ایک کیا دھوکہ اور مغالطہ دیتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ وجہ سے ان کا بھی 8 رکعت کا قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ پڑھ کے سنائی ہے لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ تو وہ دور سے لے کے آج تک، صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، سنا آپ نے انہوں نے کیا دھوکہ اور مغالطہ دیا ہے۔ اصل میں ان کی جاہل ان پڑھ عوام، اندھی مقلد اس جھانسے اور دھوکے مغالطے کو آسانی سے قبول کر لیں گے، کیونکہ بیچاروں کو کچھ علم تو ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ ان کی اونچی ٹوپی اور پگڑی دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے دائی اور سچا دین کا خدمت گزار سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جس دن ان کی اندھی عوام علم اصول سیکھ جائے گی تو اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے مولوی، ان کے ملا ہی ان کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے، دھوکہ دینے میں ماہر اور نمبر 1 تھے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ کہ صحابہ و تابعین نے 20 رکعت پڑھی ہو۔ یعنی پہلے تو انہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے، ورنہ یہ صحابہ و تابعی کی بات نہیں کرتے، تبع تابعین کی بات نہیں کرتے کہ ہمیں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نہیں پڑھی، ہم کو ثبوت ہی نہیں ملتا۔ لیکن ایسا نہیں کہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ہی ثابت ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے پڑھائی تو صحابہ کو ہی تھی نا۔ اللہ کے نبی نے جماعت کرائی تھی اور صحابہ کو ہی کرائی تھی نا، تو صحابہ نے تو پڑھی ہے، تو پھر یہ کہنا جھوٹ ہوا کہ نہیں کہ کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے 8 پڑھی ہو۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد جماعت 8 رکعت پڑھائی ہے، تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، تو یہ تو ثبوت ہو گیا کہ صحابہ نے پڑھی تھی۔ تو یہ طارق مسعود صاحب کا ایک سفید جھوٹ صحابہ کا نام لے کر۔ اب یہ کہنا کہ حضرت عمر نے 20 چالو کرائی تھی، تو اگر حضرت عمر نے 8 کرائی ہوتی تو ہمیں کہیں دنیا میں ثبوت تو ملتا، کہیں ہو رہی ہوتی۔ اصل میں یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے ان کا۔ پہلی بات تو حضرت عمر نے 20 کرائی نہیں ہے، حضرت عمر نے 8 ہی کرائی تھی، کیونکہ وہی نماز کو وہ آگے بڑھائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی اور سکھائی تھی، جو صحابہ نے سیکھی تھی۔ اب اللہ کے نبی صحابہ کو تو 8 پڑھائے اور حضرت عمر 20 کرا دے اور صحابہ کو اعتراض نہ کرے، اختلاف نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر ایسا ہے کہ 8 کے بجائے 20 بھی پڑھ سکتے ہیں تو کیا صورت ہم آگے بتائیں گے۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کا دوسرا جھوٹ یہاں دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی تھی، اگر 8 پڑھائی ہوتی تو کہیں ثبوت ملتا۔
ہے نا. ان کو ثبوت معلوم ہے کہ نہیں پتہ نہیں, یا پھر معلوم ہے تو یہ جانتے ہیں کہ ہماری اندھی عوام, لنگڑی لولی عوام, جاہل عوام, مقلد عوام, ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. ان کے سامنے تو کچھ بھی گپ مار دو تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں دین سمجھ کر. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں, یعنی امام شافعی کے دور میں, مکہ میں لوگ 20 پڑھتے تھے اور مدینہ میں 39 رکعت پڑھتے تھے. اب ذرا امام شافعی کا دور حضرت عمر کے بعد کتنے زمانے بعد ہے؟ 100 سال بعد, 100-150 سال بعد, 150 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. اب اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت چالو کرائی ہوتی تو مدینہ میں لوگ 39 کیوں پڑھ رہے تھے؟ امام شافعی کیا بول رہے ہیں کہ مکہ میں 20 پڑھ رہے تھے, مدینہ میں لوگ 39 پڑھ رہے تھے. تو معلوم ہوا ہے مفتی صاحب کے اصول سے کہ حضرت عمر نے 39 رکعت پڑھائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر خلافت کہاں سے کرتے تھے؟ مدینہ سے کرتے تھے نا, مکہ سے تو نہیں کرتے تھے. اور مدینہ کا عمل کون بتا رہا ہے؟ امام شافعی. امام شافعی کون ہے؟ برحق امام, اتنے بڑے امام, ان کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کی کیا حیثیت, کیا وقت, کچھ نہیں. تو بات کس کی مانی جائے گی اصولاً؟ امام شافعی کی. تو امام شافعی کی بات مانیں گے تو مفتی صاحب کے اصول سے کیا ہو گیا کہ حضرت عمر نے 20 رکعت نہیں پڑھوائی تھی, بلکہ کتنی پڑھائی تھی؟ 39, کیونکہ مدینہ والے کون سی پڑھ رہے تھے؟ 39. اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت عمر نے نہیں 20 ہی پڑھائی تھی, مدینہ والوں نے بعد میں اس کو بڑھائی تو محترم حاضرین, اگر حضرت عمر نے 20 پڑھائی ہوتی تو حضرت عمر کے اس عمل کی مخالفت مکہ والے کرنے کی ہمت, مدینہ والے کرنے کی ہمت جرت کر سکتے تھے کیا؟ جس پر یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا اجماع کی مخالفت کر سکتے تھے کیا مدینہ والے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے صرف 8 ہی پڑھائی ہے, اسی طریقے کو رائج کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے 3 دن پڑھا کر بتایا تھا, سکھایا تھا صحابہ کو. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, دنیا سے کوچ کر گئے, آپ کا انتقال ہو گیا, تو اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا, فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا, تو پھر اسی چیز کو حضرت عمر نے رائج کر دیا. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل مسئلہ صورتحال کیا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے اگر حضرت عمر نے 8 پڑھائی ہے نا, تو مکہ والے 39 کیوں پڑھ رہے, پھر مکہ والے 20 کیوں پڑھ رہے, پھر مدینہ والے 39 کیوں پڑھ رہے, پھر 8 کیوں نہیں پڑھ رہے پھر؟ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ جب حضرت عمر کی آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی تو مدینہ والے 39 کیوں پڑھ رہے بھائی؟ اب آپ اس کی جو بھی تعویل پیش کریں گے, آپ جو بھی تفسیر پیش کریں گے, جو بھی وضاحت کریں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ وہ نفل نماز ہے, اس کی رکعتوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, تو جب 8 کی یا 20 کی 39 وہ کر سکتے ہیں, 39 کر لیے نا انہوں نے, تو مکہ والے 20 پڑھ لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مکہ والے 20 پر قائم رہے, مدینہ والے 39 پر قائم رہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ نماز تراویح کی جسے ہم الگ سمجھتے ہیں تہجد سے, اصل میں وہ الگ نہیں, وہ تہجد کی ہی نماز ہے. وہ تہجد کی نماز ہے, قیام اللیل ہے, جس کی کیفیت کا نام تراویح ہے. اب چونکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں مشقت بہت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام, لمبی لمبی پڑھتے تھے, اور اتنی مشقت سے ہمیں روکا ہے, ہمیں منع کیا ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے, ام المومنین کو باقاعدہ رسیاں کھولنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ کس کی رسیاں ہیں, تو کہ ام المومنین رات میں قیام کرتی ہے. بولے اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہمیں اتنا کہ ایک رات میں 7 پارے پڑھنے کی مشقت کرنے سے منع کیا گیا ہے, جیسے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. تو بعد کے اسلاف نے کیا کہا, کیا کیا کہ رکعتوں کی تعداد بڑھا کر قیام کو چھوٹا کر دیا. جیسے 8 رکعت تھی, تو 8 رکعت میں اگر ایک پارہ آپ کو پڑھنا ہے تو ایک پارہ پڑھنے میں مشقت ہوگی, 2 رکوع ایک رکعت میں پڑھنا پڑیں گے. اب اس مشقت کو کم کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو رکعتوں کی تعداد 16 کر لو, تو ایک رکعت میں ایک رکوع آ جائے گا. اس طرح مکہ والوں نے 20 کر لیا, انہوں نے اس سے بھی کم کر لیا, پون کر لیا ہوگا تو پونا رکوع آیا ہوگا, تو 20 رکعت ہو گئی. اسی طرح مدینہ والوں نے کیا کیا کہ اور کم کر لیا, کسی نے آدھا کر لیا, کسی نے آدھے سے کم کر لیا, تو وہ 39 رکعت پہنچ گئی. تو یہ اصل صورتحال ہے کہ یہ وہی نماز ہے تہجد کی جسے ہم کیفیت کی وجہ سے تراویح کہتے ہیں, اور یہ مستحب نفل نماز ہے, اور اس کی سنت جو ہے 8 ہے.
8 رکعت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو حضرت عمر نے چالو کرائی تھی، لیکن مشقت سے بچنے کے لیے بعد کے اسلاف نے اسی رکعتوں کی تعداد بڑھائی ہے۔ یہ جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، یہ نفل نماز ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے۔ شیعہ رافضیوں نے اسے بدعت سمجھ لیا، اور اسی ان شیعہ رافضیوں کے منہج اور نقطے پر چلتے ہوئے حنفیوں نے بھی اسے وہی سمجھ لیا، اور پھر یہ کرنے لگے کہ نہیں دیکھو ایسا ہے ویسا ہے، یہ کوئی گمراہی نہیں ہے۔ یہ کوئی گمراہی نہیں ہے بھائی، یہ نفل نماز ہے۔ اس نفل نماز کو آپ رکعتوں کی تعداد بڑھا سکتے ہو، 50 پڑھ لو، 100 رکعت پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، مشقت کم کرو۔ لیکن ثابت کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت چالو نہیں کروائی تھی اصول سے۔ یہ مفتی صاحب نے سفید جھوٹ بولا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر، اور دھوکہ اور مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھو حضرت عمر پڑھائے ہوتے تو کہیں تو چل رہی ہوتی، جب مدینہ میں 20 نہیں چل رہی امام شافعی کے دور میں، تو آپ اسے ضد پکڑ کے کیوں رکھے ہو؟ اگر حضرت عمر، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے سے تواتر سے چلی آ رہی ہے، تو ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہو گیا، کیونکہ امام شافعی اس تواتر کو توڑ دے رہے ہیں کہ مدینہ والے تو 39 پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ ہی نہیں رہے۔ تو امام مفتی صاحب کا یہ تیسرا جھوٹ تواتر والا، مغالطے والا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مفتی صاحب نے کس طرح دھوکے اور مغالطے دیے، ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کریں گے۔ آپ ہماری اس چین کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دھوکہ دینے والے، مغالطہ دینے والے مولوی ملاؤں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔